السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الرحمن. معانی الکلمات. بحسبان یجریان متعاقبین بحساب متقن لا یضطرب. یجریان وہ دونوں چل رہے ہیں، یعنی شمس اور قمر، متعاقبین ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہوئے. تعاقب اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، تعاقب کا لفظ. بحساب متقن ایک پکے حساب کے ساتھ، یعنی جس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا. لا یضطرب جس میں کوئی اضطراب یا کوئی بھی آگا پیچھے نہیں ہوتا، یعنی مکمل طور پر اپنے حساب کے ساتھ وہ چلتے ہیں، ان کے ٹائمنگز پرفیکٹ. وضعها للانام مہدها بچھایا اس کو، لیستقر علیہ الخلق تاکہ قرار پکڑے اس پر مخلوق، یعنی مخلوق اس کے اوپر ٹھہر جائے. اس کو اس طرح رکھا، اس طرح بچھایا. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ دوہری حرکت کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اس طرح رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس پر جو بھی مخلوقات ہیں وہ آرام سے رہ سکیں، قرار پکڑ سکیں. الاکمام الاوعیہ التی یکون منها التمر. اوعیہ وعاء کی جمع ہے. وعاء کہتے ہیں برتن کو، یہاں مراد ہے وہ غلاف. التی یکون منها التمر وہ جن میں کھجور ہوتی ہے، یعنی وہ خوشے جن میں کھجور ہوتی ہے. والحب ذو العصف وفیها الحب. الحب کا مطلب دانا. ذو القشر جو چھلکے والا ہوتا ہے، والتبنی اور بھوسے والا. رزقا لکم ولانعامکم جو تمہارے لیے کھانا ہے، رزق ہے، اور تمہارے جانوروں کے لیے، مویشی جانوروں کے لیے بھی. سلسال طین یابس یسمع لہ سلسلۃ. طین مٹی، یابس خشک، یسمع سنی جا سکتی ہے، لہو اس کی یا اس کے لیے، سلسلۃ کھنکھنانے یا بجنے کی آواز. جیسے گھنٹی کی آواز کو بھی سلسلۃ الجرس کہتے ہیں نا، تو یہاں کھنکتی آواز مراد ہے. کل فخار ہوا، فخار کیا ہے؟ وہ الطین مٹی ہے. الذی وہ جو، یطبخ جو پکائی جاتی ہے، طبخ کہتے ہیں نا پکنے کو. لیتحجر تاکہ پتھر بن جائے، یعنی سخت ہو جائے، پکی ہو جائے. فخار ٹھیکری کو کہتے ہیں جو مٹی سے بنتی ہے پکائے جانے کے بعد. مرج البحرین خلط ماء البحرین مل جل گیا پانی دو سمندروں کا. العذب والمالح میٹھا اور نمکین. برزخ حاجز رکاوٹ، پردہ. اصل میں یہ عربی کا لفظ نہیں ہے برزخ، یہ فارسی سے معرب ہوا، یعنی اس کو عربی بنایا گیا ہے. پردہ سے برزخ ہے اصل میں، تو مراد اس سے رکاوٹ، پردہ، حاجز. الجبار السفن الجاریۃ الضخمۃ. سفن کشتیاں، سفینہ کی جمع ہے. الجاریۃ چلنے والی، الضخمہ بھاری برکم. ضخم کہتے بھاری برکم، بڑے بڑے جہاز. ضخیم بھی اسی سے ہے. فان ہالکن فنا ہونے والا، ہلاک ہونے والا. فی شأن ای امر فیعز ویذل یعنی کام میں، تو وہ عزت بھی دیتا ہے اور ذلت بھی. ویعطی ویمنع اور وہ عطا کرتا ہے اور روکتا ہے، نہیں بھی دیتا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی. ویحیی ویمیت اور وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تنفذ تجدون منفذا تہربون منہ تم سوراخ پاتے ہو جس سے تم بھاگ نکلو، یعنی کوئی ایسا رکھنا یا سوراخ نہیں کہ جس سے تم بھاگ نکلو.
رستہ بنا لو. یعنی ایسی فیلنگ آتی ہے کہ جیسے ہم چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں نا, کہیں بھی نکل نہیں سکتے, بس اسی کے اندر اپنی مرضی کر سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, پھر اس کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گی. شواظ لہب خالص, خالص شعلہ جس میں دھوئیں کی آمیزش نہ ہو. کدہان, دہان دہن سے, کزیت المغلی, ابلا ہوا یا ابلتا ہوا تیل, تیل کی طرح. او کل جلد الاحمر, یا سرخ چمڑے کی طرح. دہان کا مطلب یہ دونوں ہے. بسیماہم, بعلاماتہم, سیما کا مطلب علامت, اپنی علامتوں سے. حمیم آنن, ماء حارن, پانی جو سخت گرم ہو. قد بلغ الغایۃ فی الحرارۃ, جو اپنی حرارت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہو, آخری درجے کا ابلتا پانی. 100 ڈگری پہ ابل جاتا ہے نا, یعنی ابلتا پانی مراد ہے. بطائنھا بطانتھا, استر ان کا, اندر کا حصہ ان کا. بطانہ اور بطائن یہ سب بطن سے ہے, پیٹ جو اندر ہوتا ہے انسان کے. استبرق غلیظ الدیباج, گاڑھا ریشم, غلیظ ہوتا ہے گاڑھا, دیباج ریشم. دانن قریب القطافی, کاٹنے کے قریب. قاصرات الطرفی, قصرن ابصارہن علی ازواجہن فلا ینظرن الی غیرہم. قصرن نیچی رکھیں گی, ابصارہن اپنی نگاہیں, علی ازواجہن اپنے شوہروں پر ہی, یعنی ان عورتوں کی نگاہیں اپنے شوہروں تک ہی رہیں گی. فلا ینظرن, پھر وہ نہیں دیکھیں گی, الی غیرہم, ان کے علاوہ کسی اور کو, یعنی شوہر سے آگے ان کی نظر کسی اور پہ نہیں جائے گی. یطمثہن یطہن, یطمثہن کا مطلب ہے ان سے وطی کی ہوگی, یعنی ان سے فزیکل ریلیشن شپ قائم کیا ہوگا. مدہامتان خضروانی قد اشتدت خضرتہما حتی مالت الی السواد. خضراوان دونوں ہی سرسبز, قد اشتدت خضرتہما ان کا سبزہ زیادہ ہو گیا, حتی یہاں تک کہ مالت الی السواد مائل ہو گیا سیاہی کی طرف, یعنی سیاہی مائل سبزہ, جیسے مونگیا رنگ کہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا توتیا رنگ, جیسے طوطے کی طرح پیرٹ کلر ہوتا ہے اور گرین میں لائٹر ہوتا ہے وہ, اور ایک مونگیا جیسے ڈارک گرین ہوتا ہے, فارسٹ گرین. نداختان, نداختان فوارتان بالماء لا تنقطعان, پانی کے فوارے جو منقطع نہیں ہوں گے, یعنی ابلتے ہی رہیں گے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ان کے ٹائمنگز ہوتے ہیں فوارہ چلنے کے. آپ دیکھیں جو بڑے بڑے ہوٹلز وغیرہ کے اندر فوارے لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ان کو اسٹاپ کرنا پڑتا ہے, صفائی کرنی پڑتی ہے اور کسی وجہ سے, لیکن وہاں کے فوارے بند نہیں ہوں گے. خیرات زوجات طیبات الاخلاق, اچھے اخلاق والی بیویاں. حور نساء بید حسان, عورتیں جو سفید ہوں گی خوبصورت ہوں گی. مقصورات مستورات مصونات, مقصورات کا مطلب ہے چھپا کر رکھی ہوئی, جو محفوظ رکھی ہوئی ہیں. رفرف خضر وسائد ذوات اغطیۃ خضر, وسائد تکیے, ذوات اغطیۃ جن کے غلاف خضر سبز ہوں گے. وسادہ کہتے ہیں تکیے کو, اور یہاں مراد میٹریسز ہو سکتے ہیں یا غالیچے ہو سکتے ہیں. وابقری فرش وبسط, رفرف جو ہے وسائد ہے تکیے ہے, اور ابقری جو ہے یہ غالیچے ہیں, بچھانے کی چیزیں ہیں. فرش بچھانے کی چیز, بسط پھیلانے کی چیز, یعنی رفرف اور ابقری خضر ہوں گے, سبز ہوں گے. چلیے آگے چلتے ہیں. الوقفات التدبریہ, تدبر کے نکات. نمبر 1, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن
اتبع سبحانہ نعمت تعلیم القرآن بخلق الانسان فقال تعالی خلق الانسان لأن اصل النعم علیہ وانما قدم ما قدم منها لأنه اعظمها الآلوسی. اتبع پیچھے لائے ہیں یعنی بعد میں لائے ہیں، سبحانہ اللہ سبحانہ تعالی، نعمت نعمت کو، تعلیم القرآن تعلیم القرآن کی، قرآن مجید کی تعلیم دینے کی، بخلق الانسان انسان کی تخلیق کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیم دینے کی نعمت کے بعد انسان کے پیدا کرنے کی نعمت کو بیان کیا ہے. پہلے تعلیم القرآن کی نعمت بیان ہوئی ہے، اس کے بعد خلق الانسان کی بات ہوئی ہے. فقال تعالی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. کیوں اس نعمت کا یہاں ذکر کیا؟ لأن اصل النعم علیہ، کیونکہ اصل میں نعمتیں اسی پر کی گئی ہیں، اسی کے لیے ہے، انسان کے لیے. تو انسان پر یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عام کی، تو اس لیے تعلیم قرآن کے بعد انسان کی تخلیق کی نعمت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ نے انسان کو بنایا. تو ہمیں اپنے انسان ہونے پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے احسان کو ماننا چاہیے کہ کس طرح اس نے ہمیں پیدا کر دیا اور زندگی دی اور یہ نعمتیں ساری دی اور ان کو انجوائے کرنے کا موقع دیا. وَإِنَّمَا قَدَّمَ مَا قَدَّمَ مِنْهَا لِأَنَّهُ أَعْظَمُهَا، اور بے شک اس نے پہلے رکھا جو اس نے پہلے رکھا ان میں سے، یعنی ساری نعمتوں میں سے. یعنی سورۃ الرحمن کو سورۃ النعم بھی کہا جاتا ہے، نعمتوں والی سورت. تو جتنی بھی نعمتیں دنیا کی یا آخرت کی یا جنت کی بیان ہوئی ہیں، ان میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رکھا ہے. لِأَنَّهُ أَعْظَمُهَا، کیونکہ وہ ان نعمتوں میں دراصل سب سے بڑی نعمت ہے. الحمدللہ اللہ نے ہم سب کو توفیق دی ہے کہ ہم اس کی کتاب سیکھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وقت لگاتے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی اس پر شکر گزاری کا بھی اظہار کیا، یا دل میں اس پر شکر گزار ہوئے، یا کتنی بار ہوئے کہ واقعی اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی ہے؟ آج زیادہ احساس ہو رہا ہے. ہم نعمت کس کو سمجھتے ہیں؟ دنیا کی چیزوں کو. اب خاص طور پر اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر روز ایک نئی چیز آ رہی ہوتی ہے نا، نئی مشین آ گئی، کھانے کی نئی نئی چیزیں آ گئی شیلف پر، یعنی کہ ہر روز کچھ نیا آ رہا ہے نا. تو پھر انسان اپنی انجوائمنٹ کا ذریعہ کیا بنا لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ویک بھر کام کرو، پیسے کماؤ، اور ویکینڈ پہ مال میں جا کر نئی نئی چیزیں، چاہے ضرورت ہے یا نہیں، صرف ایک اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، کیونکہ وہ ایک انٹرٹینمنٹ بھی تو ہو جاتی ہے نا. بھلا یہ چکھ کے دیکھیں، یہ کھا کے دیکھیں، یہ بنا کے دیکھیں، اس ریسیپی کو فالو کریں، اس ریسٹورینٹ میں جائیں، یہ کریں وہ کریں، کرتے کرتے کرتے، کیونکہ ان ساری چیزوں کو ہم نعمت کنسیڈر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں شکر ہے ہمارے پاس جاب ہے، شکر ہے کام ہے، کام کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، پھر لگاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. لیکن جب یہاں آنے کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں بوجھ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ جس چیز کو انسان نعمت سمجھتا ہے اس کی طرف تو بھاگ بھاگ کے جاتا ہے، اور اگر راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے، سنو کے کچھ چانسز ہو جائیں، تو پھر گھبرانے لگتے ہیں کہ اچھا پھر بھی جانا پڑے گا. یعنی جس کو نعمت ہم سمجھتے ہیں اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں، دل سے خوش ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ اس نعمت پر ہم کتنے خوش ہیں، کتنے راضی ہیں، کتنے مطمئن ہیں. اور پھر اگر واقعی یہ نعمت ہے تو کیا ہم اپنے بچوں کو دینے کی سوچتے ہیں؟ کیا ہم اپنے عزیز پیاروں کو، جو بھی ہمارے دوست ہیں، قریبی ہیں، رشتے دار ہیں، جس کسی سے بھی ہمیں محبت ہے، کیونکہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، ہم اس کے لیے اچھی سے اچھی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کر ڈالیں، کس طرح اس کو خوش کر ڈالیں. یعنی اس کے لیے کوئی بھی کام ہمیں تکلیف نہیں لگتا، بلکہ ہمیں اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی. تو اگر واقعی یہ نعمت ہے تو اس کے حاصل کرنے میں جو تکلیف آتی ہے، اس کو انجوائے کرتے ہیں یا نہیں، اور دوسروں تک اس کو پہنچانے میں اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس موقع پر ہمارا
کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کیونکہ جو نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور نعمت دیتا ہے، اور نعمت جو ہے وہ قربانی کی سطح پر ہی حاصل ہوتی. نعمت کے لیے انسان، نعمتوں کے حصول کے لیے انسان ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جو جتنی ویلیوبل ہوتی ہے، جتنی قیمتی ہوتی ہے. السؤال لماذا قدم نعم تعلیم القرآن علی غیرہا من النعم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے علم سکھانے کی نعمت کو باقی نعمتوں سے پہلے کیوں بیان کیا؟ انما قدم منہا لانہا اعظمھا. ایک ہے قرآن کا مل جانا، اور پھر ایک یہ کہ قرآن کا علم مل جانا، اور پھر اس کو باقاعدہ تھوڑا تھوڑا تعلیم جو ہوتی ہے نا، باقاعدہ ایک اسٹرکچرڈ پروگرام کے تحت تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو ایک ریگولر بیسس پر اس کو لیا جاتا ہے. جیسے ہمارے کھانا کھانے کا ایک پیٹرن ہوتا ہے نا، اسی طرح اس علم کو لینے کا بھی ایک پیٹرن ہوتا ہے. اس کے مطابق تعلیم جو ہے وہ رینڈملی چلتے پھرتے ادھر سے لیکچر سن لیا، ادھر کان میں پڑ گئی کوئی بات، ادھر سے کھول کے کہیں سے کتاب یا کوئی تفسیر پڑھ لی، یہ کافی نہیں ہوتا. اس کے لیے بیٹھتا ہے انسان، سیکھتا ہے، پھر اس کو سمجھتا ہے، پھر اس کو سکھاتا ہے. کیونکہ اگر یہ بڑا معزز کام ہے تو پھر اس کو آگے بھی کرنا چاہیے، یعنی خود بھی معلم بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیول تک سیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو آگے سکھا بھی سکیں، خواہ ایک بندے کو ہی کیوں نہ سکھائیں. اصل میں استاذہ جی معاملہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو بھی ہم دنیا کی تعلیم کی طرح ہی لیتے ہیں کہ جو ایک خاص اماؤنٹ میں یا ایک اسپیسیفک نمبر آف ٹائم پیریڈ تک کے لیے یا ایک حد تک کے لیے بس ہو، اس کے بعد بس ہو گیا. کیونکہ اکثر یہی سننے میں آتا ہے نا کہ گھروں سے یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ اور کتنا پڑھیں گے، اتنے کورسز تو کر لیے، اور کتنا کریں گے اور کتنا پڑھیں گے. واقعی یہ ہمیں ان کو کلیئرٹی دینے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ تعلیم نہیں ہے جو دنیا کی ڈگری کو ایک لے لی اس کے بعد ایک اور لے لی. یہ تو ایک لائف سٹائل ہے، اور لائف سٹائل تو انسان کو سیکھتے ہی رہنا ہے. سر میں بس یہی شیئر کرنا چاہی تھی، ہمیں اسکول جس میں کام کرتی ہوں اس میں گریڈ 9 کی بچیوں کو سورہ بقرہ ہم نے پڑھانی شروع کیا ہے الحمدللہ. تو ان کو ٹرانسلیشن یاد کرنا بہت بہت ہی مشکل لگتا ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ کریڈٹ کورس نہیں ہے. باقی جو سبجیکٹس ہیں 4 ان پہ وہ پھر کچھ نہ کچھ کوشش کرتی ہیں. لیکن اس طرح ایک دن ایسے ہی میں نے پوچھا کہ اچھا پتا چلے کہ کیا دشواری کیا مشکل ہے، تو صفا اس میں سے کئی بچوں نے کہا کہ میں نے کہا اچھا اگر اس کو کریڈٹ کورس بنا دیں تو کہتی ہیں کہ ہاں پھر تو ہم محنت کریں گے. تو یہ ایک مطلب اپنے بچوں کو دینے کے لیے بھی، جو ہمارے اپنے جو بچے ہیں ان کو بھی اگر میتھ سمجھ میں نہیں آ رہا یا کوئی اور سبجیکٹ سمجھ نہیں آ رہا تو وہ آ کے خود سے کہیں گے کہ ہاں ہمیں اس ٹیوٹرنگ کی ضرورت ہے یا ہمیں اس میں ہیلپ کی ضرورت ہے. لیکن قرآن کے لیے اگر جا کے جیسے بستر پہ بھی ان کے بیٹھ جاؤ کہ اچھا آؤ تھوڑا سا پڑھ لیں، تو کہیں گے نہیں آج نہیں کل پڑھیں گے. تو اس میں ہے یہ آئی تھنک یہ بھی شیطان کا ہی ہوتا ہے چکر کہ وہ اس سے اوے کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ تو خیر اپنی کوشش جو جاری رکھتا ہے، لیکن یہ کہ ایک طرف وہ کوشش کرے ایک طرف ہم کوشش کریں، ایک ایسے پھر دشمن سے تو جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے نا، ہارنے کی نہیں. تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم کچھ کوشش کریں گے نیکسٹ ایئرز میں کہ اس کو کریڈٹ کورس بنا دیں. جی ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ موٹیویٹ کریں، بشارتیں سنائیں ان کو. سب سے بڑی بشارت تو خود یہی ہے. صرف اتنی سی بات کر دیں کہ سورۃ الرحمن میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوا، اور اس میں سب سے بڑی نعمت قرآن کی تعلیم صرف قرآن کا نہیں، تعلیم قرآن کا. اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے منسوب کیا کہ اللہ نے یہ کام کیا، اللہ نے سکھایا. اور پھر اس کے بعد سب سے بڑے فرشتے جبریل نے سکھایا، پھر سب سے بڑے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو اس کے بعد جو بھی اس کام میں شریک ہونا چاہے گا وہ خوش قسمت ہے. یہ ہماری خوش قسمتی کی علامت ہے. میرے والد جو تھے وہ ریگولر کو ریلیجس ٹیچر نہیں تھے، وہ صبح سے دوپہر تک اپنے کلینک پہ ہوتے، دوپہر نماز مسجد میں پڑھتے، مسجد کی نماز کے بعد جتنے بھی اپنے آس پاس کے جتنے لوگ تھے ان کو قرآن کی تعلیم دیتے. صبح جانے سے پہلے ہماری یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد ہمیں سکھاتے. تو انہوں نے بس صرف اپنے وقت کی تقسیم کی ہوئی تھی. ان کا نہ یہ پیشہ تھا، نہ یہ کام تھا، نہ وہ کوئی فارغ تھے صرف کہ یہی کرتے رہے. ہم لوگ 12 بہن بھائی تھے، انہوں نے 12 کی فیملی کو پالا، اور اپنے رشتے دار ادھر ادھر سے بچے اکٹھے کیے ہوئے تھے، ان کی تعلیم کا بھی ذمہ لیا ہوا تھا. کسی کا فادر نہیں ہے تو کوئی بھی وجہ ہے، یا ویسے ہی نہیں پڑھنے کا شوق، تو بلا کے اپنے پاس رکھ کے کھلا پلا کے ان کی فیس وغیرہ دے کے ان کو پڑھایا. تو اتنے سارے لوگوں کی روزی روٹی کا انتظام کرنا
اور ڈیلی بیسس پر اپنا کام کرنا, اور اس میں سے ٹائم نکال کے ہمیں پڑھانا, اور پھر اپنے ہمسایوں, رشتے داروں, ان لوگوں کو پڑھانا. تھوڑی تھوڑی ایفرٹ ہے, لیکن ریگولر بیس پر چھوٹی چھوٹی ایفرٹ. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ایک مدرسہ ہی کھولیں اور بہت بڑا انتظام کریں. اگر آپ کر سکیں تو ویل اینڈ گڈ, کیوں نہیں, زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. لیکن اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کو جاب بھی کرنی ہے, آپ کو کام بھی کرنا ہے, آپ کو بزنس کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے کریں, کیونکہ ظاہر دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو وسائل چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا بھی کام کریں گے تو اصل برکت اخلاص کی ہوتی ہے. آپ کتنا اللہ کے لیے اس کو کر رہے ہیں, اور اخلاص کا قطرہ بھی ہونا سمندر میں بھاری ہوتا ہے, اللہ اس میں بڑی برکت ڈال دیتا ہے. اور جس وقت ہمیں پڑھا رہے تھے ہمیں ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی, اور یہ چیز مجھے اتنا حوصلہ دیتی کہ میں جب اپنے بچوں کو پڑھانے لگی کہ اگر ان کو دلچسپی نہیں تو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. جیسے آپ کہہ رہی نا, کیونکہ قرآن خود ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو کھینچ لے گا, ایک دن کوئی نہ کوئی چیز آپ کو پکڑ لے گی, لے جائے گی آپ کا دل, پتہ نہیں وہ کون سا لمحہ ہوگا. تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے اوپر جو فرض عائد ہوتا ہے نا, وہ یہ کہ ہم لعلہ کا باقی النفس کا علی آثارہم, اس درجے میں ہم وقت نکال کے محنت, تھکے میں ہو, اکے میں ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اپنے بچوں کو پکڑ کے خود بٹھا کے ان کو لفظی ترجمہ, تاکہ ان کو یقین آئے کہ ہاں اس لفظ کا یہی مطلب بنتا اور اس آیت میں یہی سینس بنتی. وہ آپ سے اچھا ایکسپلین کر دیں گے آپ کو, صرف لفظوں کی پہچان ہونے کی دیر ہے. اور یہ تعلیم صرف آپ یہ نہیں کہ زبانی بیٹھ کے لیکچر دے رہے ہیں, یا اپنا منہ آپ نے کچن میں کھانا پکانے کی طرف کیا ہوا اور بچہ پیچھے میز پہ کھا رہا ہے, ناشتہ کر رہا ہے, اور آپ لیکچر دے رہے ہیں منہ موڑ کے, تو وہ فائدے نہیں دیتا. توجہ دیں, وقت نکالیں, چاہے 5 منٹ, چلے 5 منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں, صرف الرحمن پہ ہی بات کر لیں. ایک لفظ کی آیت ہے, یہ علامہ القرآن پہ بات کر لیں, 2 لفظوں کی آیت ہے, چلے 2 لفظ آج سیکھ لیتے ہیں. ان 2 لفظوں میں کتنی ڈیپتھ ہے. صرف رحمان پہ ہی بات کرنا شروع کرے تو کہاں تک جائے گی. تو ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ رحمان کون ہے اور اس کی رحمت کیا ہے, اور وہ رحمت کہاں کہاں ہے. تو یہ ہم میں سے نا ہر ایک کو یہ نہیں کہ بہت بڑے معلم بننے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا آتا ہے نا تھوڑا سا ہی, وہ تھوڑا سا ہی دے دیں, تھوڑا بھی بہت ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا قطرہ بھی بڑا ہو جاتا ہے, اور پھر جس کے اندر خود پیدا ہو گیا شوق, تو بس پھر آپ کا کام ہو گیا. کل تیمیہ میرے پاس آئی تو کہنے لگی میں سوچ رہی ہوں کہ ملٹن میں ینگ مدرز بہت رہتی ہیں, تو میں وہاں کیوں نہ ہفتے میں 2-3 دن پڑھانا شروع کروں. میں نے کہا وہاں جاؤ گی, یعنی کہ ہوتا نا کہ یہ کام کر بھی سکے گی کہ نہیں کر سکے گی, یہ دور ڈرائیو کر کے جانا آنا, بچے, گھر, پڑھنا پڑھانا, سارا کچھ, سارے کام. کہتی انشاءاللہ. تو اب یہ ہے کہ وہ اپنا شوق ہے نا, میں نے تو نہیں کہا, اپنا شوق ہے, تو وہ چنگاری آپ نے لگانی ہے. بس اللہ سے دعا مانگ کے وہ لگ گئی نا, پھر آپ آرام کر کے بیٹھے, وہ خود ہی کریں گے. اور ایمان بچانے کے لیے یہاں بہت ضروری ہے کہ ایک دفعہ قرآن کے ساتھ شروع میں بڑی ہی مشکل ہوگی, بہت مشکل ہوگی, لیکن اس سے گھبرانے نہیں. ہم پتہ کیا ہوتا ہے, جو شروع کا مرحلہ ہوتا ہے نا, ہم وہیں ہار مان جاتے ہیں. ہار نہیں ماننی, لگے رہنا, دعائیں بھی کرتے رہنا, لگے رہنا. ایک دن تو راستہ بنے گا نا. قطرہ قطرہ بھی اس پتھر میں تو راکھ کر ہی دیتا ہے. سادہ میں بھی یہی بولنے والی تھی کہ مجھے ایک ورڈ نہیں آتا تھا, میں پڑھتی تھی, چھپ چھپ کے پڑھتی تھی, لیکن بہت غلطیاں ہوتی تھی, obviously نہیں پتا تھا کچھ. تو پھر میں نے جب اپنے بچوں کو ڈالنا شروع کرا تو میں نے بولا کہ تم پڑھو, تم حفظ کرو, یہ کرو. پھر وہ مجھے جب دیکھیں تو وہ اگزامپل تو ملتا نہیں ہے نا, تو پھر میں نے کہا کہ میرے کو بھی اگزامپل بننا پڑے گا نا, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. تو پھر میں نے جب پڑھا تو شروع میں مجھے بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا, تو میں اتنا روتی تھی کہ میرے کو نہیں آئے گا, کیا نہیں آئے گا, نہیں کہا. پھر میں نے کہا انشاءاللہ آئے گا. پھر کوشش کیا, میں نے ٹائم لگایا. پھر آج میں گاڑی چلاتے ہوئے جب آ رہی تھی, میں سوچی تھی اللہ ہی سکھانے والا ہے, اور سورہ رحمان مجھے حفظ ہو گیا, اور میں اس کو ورڈ ٹو ورڈ میں ان کو میننگ بھی سمجھاتی. دونوں بچے پیچھے بیٹھے تھے اور میں ورڈ ان کو بتاتی تھی, آیت بتاتی تھی, اور پھر ان کو میننگ بتاتی تھی. ماشاءاللہ, میں کہتی تھی کہ اللہ تو ہی سکھانے والا ہے, اور آج ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم اپنے بچوں کو کیسے سکھائیں گے. بالکل, اللہ ہی ہر ماں پک اینڈ ڈراپ کر رہی ہے بچوں کو, اسکول تو جانا ہے, انہیں چھوڑنا ہے, لینا ہے. کتنا بہترین ٹائم ہے. اس سے پرفیکٹ کلاس روم کہاں ملے گا گاڑی سے زیادہ, کہ جس میں نہ وہ نکل سکتے نہ وہ بھاگ سکتے. اصل بات یہ کہ ہمارے دل میں کتنی اہمیت ہے. ہمارے اپنے دل میں
یہ نعمت کتنی بڑی نعمت لگتی ہے اور نعمت ہے بھی کہ نہیں ہے. اصل میں تو خود ہم اپنے آپ سے پوچھیں نا, جب ہمیں لگ گئی نا تو پھر آگے بھی لگ جائے گی.